بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تاریخ میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پورے خاندان کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہے وہ عثمان بن عفان ہے۔ وہ کون ہے؟ عثمان بن عفان ہے۔ میں تاریخ کیسے بتاؤں آپ کو میرے دوستو، جنہوں نے اپنی زوجہ طاہرہ حضرت رقیہ جو کہ بنت رسول تھیں ان کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کہاں کی ہجرت کی؟ حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، میں زیادہ لمبائی میں نہیں جاتا، طوالت میں نہیں جاتا۔ حبشہ میں کیا ہوا، وہاں پہنچ کر نجاشی کے ساتھ کیا ہوا؟ نجاشی جو ایمان لایا میرے دوستوں اور بزرگوں، وہاں حضرت عثمان کا بھی رول تھا، وہاں جعفر طیار کا بھی رول تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہے۔ لیکن جب ہجرت حبشہ ہوئی، سب سے پہلے ہجرت حضرت عثمان نے فرمائی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ جو جا سکتا ہے حبشہ میں چلا جائے۔ پھر حضرت جعفر نے جو ہے ہجرت ان کے ساتھ فرمائی تھی۔ حضرت جعفر حضرت علی کے کیا لگتے تھے بتاؤ؟ بھائی تھے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اور اسی دعوت اسلام سے نجاشی نے اسلام کو قبول کیا تھا، نجاشی نے اسلام کو قبول کیا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ اس کے بعد تو پھر حضرت عثمان غنی حبشہ سے اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، اس لیے یہ شرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے اور صحابہ میں بھی ان صحابہ کو بھی حاصل ہے جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی، اس لیے انہیں ذو ہجرتین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دو ہجرت کرنے والے، مکہ سے حبشہ کی اور پھر مدینہ کی، دو ہجرت کا شرف جن صحابہ میں ان میں عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ یہ محبت رسول دیکھو کہ اپنی بیٹی کو بیمار دیکھ کر آپ نے حکم فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدوں کو لے کر غزوہ بدر میں گئے، اور جب غزوہ بدر سے واپس قافلہ لوٹا تو رقیہ اپنی زمین میں جنت میں پہنچ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنایا، ان کو کس نے دفنایا؟ ان کے خاوند عثمان نے دفنایا۔ وہ غزوہ میں اس لیے روک دیے گئے تھے۔ ایک وہ غزوہ بدر ہے جس میں رسول اللہ کے حکم سے عثمان غنی نے وہاں پر غزوے میں شرکت نہیں فرمائی، باقی جتنے 25 غزوات میں 24 ہیں ان سب میں حضرت عثمان غنی نے شرکت فرمائی۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی ہے۔ لیکن ایک شرط یہ بتا دوں کہ جب غزوہ بدر میں مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن سن لو لوگوں یہ 313 میں شمار کیے جائیں گے۔ کس میں شمار کیے جائیں گے؟ آپ نے ان کو مال غنیمت بھی دیا اور فرمایا میرے حکم سے مدینہ میں رکے، اس لیے غزوہ بدر میں بھی ان کی شرکت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی اس کا کیا نام میں نے بتایا؟ ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ پڑا؟ پھر زور سے کہو، حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ ایک رقیہ جب فوت ہوئی تو اس کے بعد اس کی بہن ام کلثوم کہو رضی اللہ عنہ، یعنی بنات رسول میں میرے دوستو کائنات ارض میں کسی شخص کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک اگر دیکھیے کسی نبی کی دو بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں آئی ہیں تو عثمان کے گھر میں آئی ہیں۔ یہ شرف کس کو حاصل تھا؟ یہ دو بیٹیاں، اس لیے انہیں کیا کہا گیا؟ ذو النورین کہا گیا۔ ذو النورین، دو نور والے۔ رقیہ فوت ہوئیں اور وہ غزوہ بدر کے موقع پر فوت ہوئیں، اور جب ام کلثوم کا نکاح ہوا 9 ہجری میں انہوں نے وفات پائی حضور کی حیات طیبہ میں، اور حضور نے پھر صحابہ میں بیٹھ کر کیا اعلان فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ میرے دوستو یہاں یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا
ایک بیٹی کا رشتہ دیا، وہ فوت ہوئیں تو دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، اب چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس سے ہو چکا تھا؟ حضرت علی سے ہو چکا تھا۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور حضور نے فرمایا اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو کس کو دیتا؟ زور سے کہو کس کو دیتا؟ میرے دوستو، عثمان کے بارے میں کیا بتاؤں، جس کا مقام کیا تھا، جن کی عظمت کیا تھی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اس میں مسجد تنگ ہو گئی، اس لیے کہ وہ مسجد کی جو یتیموں کی زمین تھی اس کو سب سے پہلے کس نے خریدا؟ تاریخ کو بھول گئے، میں نے پہلے بتایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے۔ جو اصل زمین جو جس پر ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس میں محراب اور منبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، یہ زمین کا جو حصہ مسجد نبوی کا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے۔ کس کے پیسوں سے؟ اور جو آگے توسیع ہوئی، جو آگے والا محراب ہے، آپ نے دیکھا دوسرا محراب بھی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی یعنی مسجد کی توسیع ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو وقت میں حضرت عمر فاروق لائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلا محراب چلتا رہا، اسی محراب کو احترام میں حضرت ابوبکر صدیق اس سے 1-2 قدم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، تاکہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہوں یا گھٹنے ہوں وہاں ابوبکر کا ماتھا لگے۔ اور آج بھی جہاں آپ جا کے محراب نبوی میں جو نماز کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہ جو اصل سجدے کی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس پلر کے اندر ہے، اس توانا کے اندر ہے، تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ جہاں رسول اللہ کا ماتھا لگتا ہو وہ اس کو پلر کے اندر رکھ دیا، جہاں پاؤں مبارک تھے وہاں جا کے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے وہاں آج امتی ان پاؤں کی جگہ پر اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کے حوالے سے میں مدینے کی ساری تاریخ آپ کو بتاؤں گا، لیکن دیکھنا میں نے یہ ہے کہ آپ میں جوش اور جذبہ ہونا چاہیے۔ جم کر بیٹھو گے، سنتے رہو گے، انشاءاللہ میں آپ کو پوری تاریخ سے آگاہ کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس وقت کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، وہاں حبشہ میں انہوں نے تجارت کی تھی، کیونکہ مزاج میں تجارت تھی، وہاں سے نفع لے کر آئے، آپ کے پاس درہم و دینار تھے، آپ کے پاس پونجی تھی۔ جب تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد تنگ ہو چکی ہے، جو اس کی پڑوس میں جس کا مکان ہے اگر وہ خرید کر اس مسجد نبوی میں شامل کر دے تو آپ نے فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا پہلے سن لیں، فرمایا جو زمین کو خرید کر اس مسجد میں داخل کرے گا میرا رب اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ پورا کا پورا مکان میں خرید کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، مسجد نبوی کی اصل زمین وہ حضرت ابوبکر کی خریدی ہوئی اور اس کے ساتھ کا اضافہ وہ حضرت عثمان کا خریدا ہوا۔ تم کہاں ان دونوں یاروں کو چھوڑو گے؟ اور اگر تم ان کی مخالفت کرتے ہو تو پھر مسجد نبوی میں جانے کا تمہیں حق ہی حاصل نہیں۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو یہ کس کی زمین خریدی ہوئی تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد نبوی کے پڑوسی سے مکان کو خریدا، اور کس کے بدلے میں خریدا؟ بولو، جنت کے محل کے بدلے میں خریدا۔ رسول اللہ کی زبان سے جنت کی بشارت سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کس کو ملی؟ بولو، عثمان غنی کو ملی، اور مکان خریدا تو اس میں بھی محل کی بشارت تھی۔ اور میرے دوستو پھر سنو، مدینہ میں جب ہجرت کر کے صحابہ کرام تشریف لائے تو مہاجرین کی کتنی تعداد تھی؟ میں امتحان لوں گا، 115۔ کتنی تعداد تھی؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 115۔ 115 صحابہ کرام جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ انصار کی تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیعت عقبہ میں کن کن نے کتنی تعداد میں اسلام لائے، دوسری بیعت عقبہ میں کتنے ایمان لائے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر مدینہ جب گئے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جب قرآن سناتے تھے تو کتنے مدینے والے حضور کی آمد سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس ساری تاریخ سے آپ کو آگاہ کروں گا، مگر شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ذرا اپنے اندر بیداری بھی پیدا کریں، کہیں سوئے ہوئے تو نہیں، ذرا کہو اللہ اکبر۔
کہہ دو اللہ اکبر۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔